السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قرن بالبركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم و مکرم امام صاحب مسجد حاضہ، بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے آج ہم کو شب برات کے عنوان سے اپنے گھر میں اس کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ الحمدللہ، محترم دوستو، زیادہ ٹائم تو آپ کا نہیں لوں گا، صرف انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے موقع دیے ہیں، انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے بات رکھ کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میں ٹائم اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی جو ہے بیزار نہیں ہو جانا کہ بھائی کتنا سننا، کتنا بولتے، تو اس لیے پہلے بول دے رہا ہوں، بور نہیں ہو جانا۔ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ ہم بولیں گے، روز روز تو سنتے نہیں، کبھی کبھی ایسی باتیں سننے کے لیے موقع ملتے ہیں، تو لہٰذا توجہ اور دھیان کے ساتھ باتیں آپ سنیں گے۔ محترم دوستو، آج کی جو رات ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے بہت نام ہیں، اردو میں ایک ہی نام ہے شب برات، لیکن عربی میں اس کو لیلۃ الرحمہ بھی بولتے ہیں، لیلۃ البرکہ بھی بولتے ہیں، لیلۃ انزل فیہ القرآن بھی بولتے ہیں، یعنی اس رات کے کئی نام ہیں عربی میں۔ یہ رات برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس رات کا ذکر کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھا رہا ہے۔ شب برات کا ٹاپک ابھی شروع نہیں کیا قرآن میں، شب برات کا ٹاپک شروع ہونے سے پہلے قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ذرا آپ غور کرو کہ قسم کیوں کھاتے؟ میں آپ کو کچھ بات بولا، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آیا کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اپنی بات سچ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے قسم کھاؤں گا، صحیح ہے نا؟ میں بولوں گا کہ بھائی میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ میں جو بات بول رہا ہوں یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو جھوٹ کو سچ بولنے کے لیے، سچ بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی جھوٹ بولتا نہیں ہے، پھر اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سچا ہے، اس سے بڑا سچا کون ہے دنیا میں؟ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، سب سے سچوں سے بھی بڑا سچا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ بندو میں کبھی جھوٹ بولتا نہیں ہوں، میری باتیں کبھی جھوٹی ہوتی نہیں ہے، میں سچ بولتا ہوں، لیکن آگے ایک ایسی بات بولنے والا ہوں کہ تم کو اس پہ یقین نہیں آئے گا۔ حالانکہ بات سچی ہے، بات پکی ہے، تم کو اس پہ یقین نہیں آئے گا، تو تم کو یقین دلانے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ حامیم، ایک قسم ہو گیا، اب دوسری قسم والکتاب المبین، قرآن پاک کی بھی قسم ہے۔ دو قسمیں کھا لیا، ایک قسم نہیں۔ چلو بھائی ایک قسم کھا کے بات بولا وہ تو ایک بات سمجھ سکتے، دو قسم کھایا، حالانکہ اس کو ضرورت
برات کی جو رات ہے، آج کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو تم دوسرے راتوں کے جیسا مت سمجھو، جس طرح عام راتیں ہوتی ہے ہم کھا پی کے عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں فجر تک، یہ اس طرح کی رات نہیں ہے۔ اے بندو اس کو معمولی مت سمجھو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ برکت والی رات ہے۔ اور کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمہارے مقدرات کو اللہ لکھتا ہے، تمہارے فیصلے اللہ لکھتا ہے۔ آپ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، مٹی سے بنایا نا، مٹی کا پتلا بنایا، اس کے اندر روح ڈھونڈا، تو حضرت آدم کو بنانے سے 40,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر نے کیا، جس کو ہم نصیب بولتے ہیں نا، نصیب جس کو ہم بولتے ہیں، مقدر بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 40,000 سال پہلے کس کے پیدا ہونے سے؟ ہمارے نہیں، حضرت آدم کے، ان کے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر لکھ دیا بندوں کا کہ کون سا بندہ کہاں پیدا ہوگا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں مرے گا، کدھر جائے گا، جنت میں جاتا یا دوزخ میں جاتا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ہماری رپورٹ سب تیار ہو گئی، بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو سب رپورٹ تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 40,000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرا، بات سمجھ گئی؟ اس کے بعد ان کو جنت میں رکھا، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اس واقعے میں نہیں جاؤں گا۔ جنت میں رکھا، ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا بہرحال۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم کو زمین پہ اتار دیا۔ وہاں سے یہ سلسلہ چلا انسانوں کا، انسان وہاں سے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ میں آپ کو مختصر بول رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی کا زمانہ آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ بلایا۔ گزشتہ ہم سنے تھے نا 15 دن پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، آسمانوں میں بلایا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی زیارت کرایا، جنت دکھا دیا آپ کو، آپ جنت کی سیر کریں۔ پھر اس کے بعد دوزخ کو دکھایا، آپ دوزخ کو بھی دیکھے، دوزخ کو بھی سیر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اے پیارے نبی یہ جنت ہے، اس میں کون جائیں گے؟ آپ کو ماننے والے جائیں گے۔ یہ دوزخ ہے، اس میں کون جائیں گے؟ گنہگار جائیں گے، نافرمان جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوزخ کو دیکھے، ہمارے پیارے نبی، ہائے ہائے، اب آپ چشم تصور سے غور کرو، صرف کانوں سے مت سنو، دل سے سنو۔ آپ میں جو بات بتا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، آپ غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب جہنم کو دیکھے، سرکار رونا شروع کر دیے۔ کس بات سے رو رہے ہیں سرکار؟ کس بات سے رو رہے ہیں؟ سرکار آ گئے زمین پہ، رونا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے پیارے نبی کیوں روتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ میں آپ کو رونے کے لیے جہنم نہیں بتلایا تھا، جنت آپ کو رونے کے لیے نہیں بتلایا تھا، کیوں رو رہے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں، اے اللہ وہ جہنم تو نے جو بنایا ہے، میرا امتی جائے گا، اس میں کون جائے گا؟ میرا امتی۔ گنہگار ہوگا، صحیح بات ہے، نافرمان ہے، صحیح بات ہے، گندا ہے، صحیح بات ہے، لیکن میرا امتی ہے نا، میرے سے تعلق ہے نا۔ اے اللہ جس کو میرے سے تعلق ہے تو اس کو جہنم میں ڈال گا۔ اب رونا شروع کر دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے نبی کا وہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہ کر سکا۔ اللہ نے کہا، اے پیارے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مقدر تو میں کب لکھا؟ 40,000 سال پہلے حضرت آدم کے پیدا ہونے سے، لیکن جنت میں جانے والوں کا لکھ دیا، دوزخ میں جانے والے کون ہیں لکھ دیا، لیکن آپ رو رہے ہیں۔ آپ کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، ہر سال ایک رات ایسی رکھتا ہوں، ہر سال ایک رات ایسی رکھتا ہوں، وہ 40,000 سال پہلے جو لکھ کے کاپی رکھ دیے تھے اس کاپی کو کھولوں گا، اس کاپی کو کیا کروں گا؟ کھولوں گا۔ کس کے واسطے؟ آپ کی امت کے واسطے کھولوں گا، آپ سے پہلے کسی امت کے واسطے نہیں، آپ کی امت کے واسطے وہ کاپی کھولوں گا، تحقیر کی، مقدر کی۔ اس میں لکھا ہوا ہوگا فلاں آدمی گناہ کرے گا، فلاں آدمی جہنم میں جائے گا، یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے، اے پیارے نبی وہ رات میں
اس رات میں اگر کوئی بندہ مجھ سے دعا کرے، وہ گنہگار بندہ تھا، سیاہکار تھا، 80 سال گناہ کیا. کتنے سال؟ 80 سال. حدیث میں یہ الفاظ ہے 80 سال گناہ کیا، اس کے بعد ایک بار بولا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گنہگار ہوں. اب اللہ کو اس کا معافی مانگنا اتنا پسند آ گیا، اس 80 سال کے گناہ کو جو لکھ دیا گیا تھا اللہ نے اس کو بیٹ دیا. 80 سال کے گناہ بیٹ دیا. اب وہ نافرمان تھا نا، گنہگار تھا نا، جہنم میں جانے والا تھا نا، لیکن اس رات اس نے دعا کیا اے اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، میں تیرے جہنم سے بچنے کے لیے دعا مانگتا ہوں. مقدر تو لکھ دیا تھا 40,000 سال پہلے، اس کی دعا کرنے پر اللہ نے اس مقدر کو بدل دیا. اللہ نے کہا اے فرشتوں اس کے مقدر میں جہنم ہے، میٹ دو اور جنت لکھ دو، کیونکہ یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، آج اس کی دعا کو میں قبول کروں گا. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اور اللہ اس بات کو 2 قسم کھا کے قرآن میں ذکر کرتا. کیوں؟ لوگ سمجھیں کہ ارے کیا بات ہے جی، مقدر لکھتے کرتے، وہ کرتے کرتے، یہ کرتے کرتے، اس کو بیکار بات نہیں سمجھنا. اسی لیے اللہ قسم کھا دیا پہلے، 2 قسم کھایا تھا کہ بولا یہ بیکار بات نہیں ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. 1 سال تک آنے والی شب برات تک جتنے لوگ مریں گے، جتنے لوگ زندہ رہیں گے، جتنے لوگ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا سوئیں گے اور کیا کریں گے، 1 سال کا پورا چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن میں لکھ دیتا ہے. اور اللہ کا کرم دیکھو آپ، اللہ کا رحم دیکھو آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ ہمارے کو دے دیا. ہم کیا بولتے، کچھ بھی غلط کام ہو گیا تو کیا اللہ میں چھوڑوں کیا تجھے، بولتے نا، بولتے سب بولتے کیا اللہ میں چھوڑوں کیا، سب بھی مصیبت میرے کچھ، سب بھی آفت میرے کچھ، بولتے نا ہم، میری مقدر ایسا نہیں کو ہو گیا، میرا نصیب ایسا نہیں کو ہو گیا. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے، بندے یہ مقدر تو تیرے ہاتھ میں دے دیا، تیرے ہاتھ میں دے دیا، تو دعا نہیں کرا تو تیری غلطی ہے. اگر تو دعا کر لیتا تو تیرا مقدر بدل جاتا، اگر تو دعا کر دیتا تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے. نہیں بات سمجھ میں؟ تو میرے ہاتھ یہ وہ برکت والی رات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. مغرب کی اذان ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے الا من مستغفر فاغفر له، الا من مستشفی فاشفی له، الا من مبتغ فاعطی له، الا کذا الا کذا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ گیا، انہیں رہنا عرش پہ، اور اتر کے آ رہا ہے، نیچے آ رہا، کس کے واسطے؟ ہمارے واسطے. آ گیا آسمان پہ، آگے بولتا ہے بندے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. کیا بول رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مانگو آج میں دینے تیار ہوں. ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں معاف کرنے تیار ہوں. ہے کوئی مجھ سے بیماری سے شفا مانگنے والا، میں بیماری کو دور کرنے تیار ہوں. ہے کوئی مجھ سے اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا، مانگنے آج میں دینے تیار ہوں. فجر تک اللہ اعلان کرتا رہتا ہے. یہ وہ رات ہے، فجر تک اللہ اعلان کرتا رہتا ہے. یہ آفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو مل رہا ہے. بات سمجھ میں؟ آپ دیکھیے ایک بادشاہ اگر کوئی آیا، سی ایم وغیرہ ایک بادشاہ آیا، آگے بولا اڑگنڈی మీరు ఏమడుగుతారో అది నేను ఇచ్చేస్తా. اگر تیلگو نہیں آتی میرے کو، اگر کوئی اس طرح بولا آپ مانگو جو مانگنا ہے میں آپ کو دے دوں گا. اگر کوئی بادشاہ اس طرح بولا ہم کیا بولتے؟ ارے یہ بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہمارے پاس آ کے اور ہمارے کو بولتا ہے مانگو میں دوں گا. بولتے نہیں بولتے ہم، اور مانگتے یا نہیں مانگتے؟ ہم خوشی سے مانگتے نا. وہاں بادشاہ بول رہا ارے میرے سے مانگو میں دیتا ہوں، اور ہم یہاں پہ سو جا رہے ہیں آرام سے. ایسا تو نہیں کرتے نا. ہم بولتے ہیں بھائی بادشاہ ہے، یہ ہم سے جو ہے مانگنے کے لیے بول رہا ہے، ہم اس سے مانگیں گے یہ ہم کو دے گا. ہم اس طرح بادشاہ سے لڑک کے مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں بھی بادشاہ ہوں، دو عالم کا بادشاہ ہوں، پروردگار ہوں. جنت بھی میری ہے، دوزخ بھی میری ہے، دنیا میری ہے. جو مانگنا ہے مانگ میں دینے تیار ہوں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. مانگنے والا جب مانگتا ہے میں سنتا ہوں اس کے مانگنے کو، اور اس کے مانگنے کو قبول نہیں کرتا ہوں، اس کا جواب دے دیتا ہوں. سمجھ میں میرے دوستو؟ ہم کیا سمجھے؟ اللہ سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، اللہ سے ربط نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے. زندگی جینے میں مزہ نہیں آ رہا نا، زندگی میں ایک سکون نہیں ہے.
ہوگا، یہ مانتے یا نہیں مانتے؟ غریب یہ سمجھتا پیسے کما لیے تو سکون ملتا، فل پیسے کما لیتا، امیر ہو گیا، دیکھا تو ٹینشن اور بڑھ گئے. ہوتا ہے ایسا، پیسے والوں کو ٹینشن اتنے رہتے ہیں، غریبوں کو نہیں رہتے اتنے. پیسہ کما لیا ٹینشن اور بڑھ گیا، اور پیسہ کمایا اور ٹینشن بڑھ گیا. انہیں سکون کے واسطے پوری زندگی بھاگ رہا، پوری زندگی کوشش کر رہا، سکون اس کو نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دور ہو گیا. اور سکون کس میں رکھا؟ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. یارو تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہارے دل کو سکون نہیں مل رہا. جب اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو گے، اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے، دل خود بخود سکون ہو جائے گا، دل میں اطمینان پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس رات یہ آفر ہمارے لیے رکھا، آسمان پہ آ گیا، کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں دینے تیار ہوں. اور روایتوں میں آتا ہے جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے اس رات، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. رحمتیں برکتیں اس کی جتنی بھی ہے سو اللہ کے سامنے رکھ لیا. بولے تو مانگتے جا میں دیتے جاؤں گا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. دنیا والے کنجوس ہیں، مانگیں گے تو تھوڑا دیتے، ایک بار مانگے تھوڑا دیتے، دو بار مانگے تھوڑا دیتے. اللہ ویسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہم مانگیں گے اللہ اتنا بڑھا کے دیتا جائے گا. اللہ کہتا ہے تو مانگ تو صحیح بندے، میں تجھے مانگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. جس طرح فقیر آتا نا مسجد کے سامنے، آگے کیا کرتا؟ بڑی ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے بندے تو میرا فقیر ہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ. اے اللہ بول کے تو ایک بار مجھے پکار، میں عرش پر بندہ ہو کے تجھے پکارتا ہوں. تو ایک بار مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آوازیں دے رہا ہے اور ہم آرام سے سو رہے ہیں. ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں چھوڑو کہ کیا بات ہے. بات سمجھ میں میرے دوستو، اس طرح نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ہم مانگنا. شب برات کی رات ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے، سرکار کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں. آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا شب برات کی رات میں نیند سے اٹھی تو کیا دیکھا؟ سرکار بستر پہ نہیں ہے، سرکار بستر پہ نہیں ہے، سو رہے نہیں ہے سرکار. اب میں پریشان ہو گئی، کہاں گئے سرکار؟ نبی کہاں گئے؟ ان کو دیکھنے کے لیے میں گھر سے باہر نکلی، ڈھونڈ رہی ہوں، رات کا وقت ہے، سرکار نہیں ہے کہیں. سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئی میں تو کیا دیکھ رہی ہوں؟ دور میں قبرستان ہے مدینے کا، جنت البقیع اس کا نام ہے، قبرستان ہے. قبرستان میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی رو رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے رونے کو دیکھ کر میرا دل کانپ گیا، میرا دل دہل گیا. میں نے سوچا کہ یہ کتنا گنہگار ہوگا جتنا رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ کتنا جو ہے اللہ کا نافرمان ہوگا جتنا رو رو کے دعا کر رہا ہے. جب میں گئی قبرستان میں دیکھنے کے لیے یہ کون رو رہا ہے، میں نے کیا دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جو رو رہے ہیں، رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ان کے رونے کو لے کر میں بھی رونا شروع کر دی. میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہو آپ، کیوں رو رہے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا بات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے دعا مانگو گے اس کے بارے میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. میں اس قبرستان کو آیا، ان تمام قبرستان والوں کے تو میں دعا کر رہا ہوں، اور میری تمام امت کے لیے جو قیامت تک آنے والی ہے اس تمام امت کے لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں. دیکھو سرکار کی کتنی محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے ہم سے. بات سمجھ میں؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، مانگ لو چشم تک مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا ایک مزہ ہے. کبھی مانگ کے دیکھیں تو وہ مزہ ملتا نا. بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اس رات کی برکتیں، اس رات کی رحمت کی اپنی جگہ. ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد دوسری بات آپ کو بتانا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن کو معلوم آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے. حضرت حسین کربلا کا واقعہ سنتے ہیں نا، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ. آپ سے ایک آدمی پوچھتا ہے اے حسن شب برات کی رات آپ کیا کرتے، رات میں آپ کیا کرتے، سو جاتے یا کیا کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں تو کسی رات نہیں سوتا، رات میں تو سونے کا چاہتے ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں، رات میں ہم سوتے نہیں ہیں، ہر رات ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ
तड़प तड़प कर अल्लाह से दुआ करता हूँ। और आप फरमाते हैं रात का पूरा हिस्सा 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। कितने घंटे होते हैं रात में? मगरिब से लेके फजर तक तकरीबन 11 घंटे होते हैं। इन 11 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक हिस्सा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ता हूँ। आज एक बार पढ़े तो शिर्क बिदअत बगैर लोग पीछे पड़े हुए। हज़रत हसन क्या फरमाते हैं, रात का एक हिस्सा 11 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक हिस्सा पूरा का पूरा रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ता हूँ, दूसरा हिस्सा पूरा का पूरा अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, तीसरा हिस्सा पूरा का पूरा सिर्फ नमाज पढ़ता रहता हूँ। रात में सोने का नहीं था उनके ज़माने में। वो फजर पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, रातों में नमाजें पढ़ा करते थे, उसके बाद वो सोया करते थे। उनको वो नमाज में मज़ा मिला करता। आज हमारे पास वो मज़ा नहीं है, वो मज़ा ख़त्म हो गया। अब आपको आज की रात की अजमत को समझ में आ गई। यूँ तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन चूँकि वक्त नहीं है इसलिए मैं आपके सामने 2-3 बातें रखा है। आज की रात की इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई ना, कि आज की रात कोई मामूली रात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब आप देखो इबादत कैसे करना अल्लाह की। आज हम इबादत कैसे कर रहे हैं? सिर्फ 10 मिनट ये बोल के बात खत्म कर देता हूँ। आज हम इबादत कैसे कर रहे हैं और पुराने लोगों की इबादत कैसी थी, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। हज़रत हसन बसरी से किसी ने पूछा, ये कौन है कि बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनसे किसी ने पूछा आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, आपकी नमाज क्या है, नमाज कैसा पढ़ते आप? तो हज़रत हसन फरमाते हैं कि जब मैं वुज़ू बनाता हूँ 2 वुज़ू करता हूँ। कितने वुज़ू? 2 वुज़ू। अब आप कानों से मत सुनो, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अपने दिल में ये बात उतारो और ये समझो कि आज से मैं इंशाअल्लाह इस पर अमल करूँगा। ये पुराने लोगों का तरीका है, मैं आज से इस तरह अमल करूँगा, इस तरह पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप नियत कर लो, आपकी नियत के बदले में अल्लाह आज देखो दुआ कबूल करता है। आज की रात अल्लाह दुआ कबूल करता है। आप नियत कर लो, दुआ कर लो, इंशाअल्लाह इसी नमाज हमारी भी बन जाए। हज़रत हसन क्या फरमाते हैं, जब नमाज के लिए मैं वुज़ू बनाता हूँ, 2 वुज़ू बनाता हूँ। लोगों ने पूछा ये 2 वुज़ू क्या है? हम तो सुने थे 1 वुज़ू है, पानी से जाते हाथ धोते, कुल्ली करते, मुँह धोते, ये 2 वुज़ू क्या है? हज़रत हसन फरमाते हैं 1 वुज़ू तो पानी से करता हूँ, दूसरा वुज़ू तौबा से करता हूँ। 1 वुज़ू पानी से कर लिया, दूसरा वुज़ू तौबा से कर लिया। पानी से करा वुज़ू जिस्म पाक हो गया, तौबा से वुज़ू करा तो दिल पाक हो गया। बात समझ गए? जब अल्लाह के सामने आप ठहर रहे हैं, सिर्फ जिस्म को नहीं दिल को भी पाक करना है, और दिल को पाक करने के बाद हसन फरमाते मैं अल्लाह के सामने जब ठहरता हूँ ये सोचता हूँ कि अल्लाह मेरे सामने है। क्या सोचता हूँ? अल्लाह मेरे सामने इमाम साहब नहीं, अल्लाह मेरे सामने ये सोचता हूँ। और उस तसव्वुर में ये सोचता हूँ मेरे सीधे तरफ जन्नत है, बाएं तरफ दोज़ख है और मैं ठहरा पुलसिरात पे हूँ। किस पे ठहरा हूँ? पुलसिरात पे ठहरा हुआ हूँ। सीधी तरफ मेरे जन्नत है, दूसरे तरफ मेरे दोज़ख है और पीछे मौत का फरिश्ता है, रूह निकालने के लिए आ रहा है। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज, सलाम फेरते ही मौत का फरिश्ता मेरी रूह कब्ज़ कर लेगा। इस कैफियत से जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने में एक अलग मज़ा आना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं आपको? उनकी नमाज वैसी नमाज नहीं थी जिस तरह हमारी नमाज है। पहले मैं आपको वुज़ू बताता हूँ। वुज़ू कैसा करते आप? जब आप हाथ धो रहे हैं, क्या नियत करना है हाथ धोते वक्त, क्या पढ़ना है हाथ धोते वक्त? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा के चले गए। आज हम नहीं समझ रहे, आज हम नहीं सीख रहे, हमारी गलती है। सरकार ने सिखा दिया, बंदो जब वुज़ू कर रहे हो नियत ये करो, ऐ अल्लाह मैं ये जो हाथ धो रहा हूँ, और सरकार फरमाते हैं जब बंदा वुज़ू बनाता है पानी के खतरों के साथ साथ गुनाह भी अल्लाह झाड़ देता है। हाथ धो रहे हैं हम और सरकार फरमाते हैं नाखूनों में से जो पानी टपकता है अल्लाह उसके अंदर से भी गुनाह को निकालता है। हम कभी इस तसव्वुर को सोचे, अरे मैं वुज़ू बना रहा हूँ गुनाह मेरे झड़ रहे, कभी नहीं सोचे? सरकार फरमाते हैं तुम वुज़ू बनाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह झाड़ता रहता है। और वुज़ू किसे बोलते मालूम आपको? असल में वज़ू नहीं है, वो वुज़ू है, वुज़ू बहुत पेश है। वुज़ू किसको बोलते हैं? चमकाने वाली चीज़। क्या चमकाता है इन्हें? किसको चमकाता है इन्हें? कभी हम गौर नहीं करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़ियामत के दिन लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह, हज़रत आदम से लेकर आपकी उम्मत तक तमाम उम्मत वहाँ पर होंगे, क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान होंगे,
قیامت میں وہ وضو کے اوپر ایسا چمکتے رہتا، اس کے اس چمک کو دیکھ کے میں پہچان لوں گا کہ میرا اوپر ہے۔ آپ غور کرو، جمعے کو ایک بار وضو بناتے، کیا بولتے جمعے کی نماز پڑھنا نہیں تو زیادہ نہیں چمکتا، وہاں پہ تھوڑا تھوڑا چمکتا، کئی کو تو ہفتے میں ایک بار بنایا نا، نہیں پرانے لوگ ایسے نہیں تھے، 24 گھنٹے وضو کرتے تھے، 24 گھنٹے وضو کرتے تھے، کیوں؟ ان کو معلوم تھا اس کی اہمیت کیا ہے۔ سرکار فرماتے یہ چمکے گا قیامت کے دن، اس چمک کو دیکھ کے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ آج سے آپ وعدہ کر لو 24 گھنٹے انشاءاللہ ہم وضو کے ساتھ رہیں گے، سوتے وقت وضو بنائیں گے، اٹھنے کے بعد وضو بنائیں گے، جب بھی موقع ملا وضو کے ساتھ رہیں گے، ہم بے وضو کبھی نہیں رہنا، ناپاک حالت میں کبھی نہیں رہنا۔ آپ غور کرو، ناپاک حالت میں ہم ہیں، اگر وہ حالت میں موت آ گئی، مر گئے، کیا کرتے؟ ناپاکی کی حالت میں کیا کلمہ نصیب ہوتا کیا؟ اللہ کے فرشتے ناپاک لوگوں کے پاس نہیں آتے، اللہ کے فرشتے پاک لوگوں کے پاس آتے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، کلمہ پہنچانے کے لیے بھی تو فرشتے آنا نا، اس وقت کیسے پہنچائیں گے، کیسے کلمہ پڑھیں گے؟ جب وضو سے ہوں گے، پاک ہوں گے، شیطان قریب نہیں آتا، فرشتے اللہ کے اتریں گے، کلمہ ہماری زبان سے نکلے گا۔ آج سے آپ وعدہ کر لو، آج سے ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر وضو کبھی ٹوٹ گیا فوراً جانا وضو بنا لینا، 1 سیکنڈ کا کام نہیں ہے یارو، گئے ہاتھ دھو لیے، منہ دھوئے، پاما دھوئے، کیا بڑی بات ہے۔ آج سے ہم ہمیشہ وضو میں رہیں گے، کس کیفیت سے آج ہم یہاں سے اٹھ کے جانا۔ اور کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، وضو جب آپ بنائیں گے، کلی جب ہم کرتے ہیں، سرکار نے دعا سکھایا، کیا دعا؟ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، یہ جو میں کلی کر رہا ہوں، یہ میری ناپاک زبان، یہ میری گندی زبان، اس سے میں تیرا ذکر کیسا کروں، اس سے میں تیری یاد کیسا کروں، یہ میرا کچرا زبان، اس سے تجھے یاد کرنا وہ تو بڑی بات ہے۔ اے اللہ، میری یہ زبان سے میں جو نیت کر رہا ہوں، تیرے قرآن کو پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں، تیرا ذکر کرنے کی نیت کر رہا ہوں، تیرا شکر کرنے کی نیت کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ جب اس کیفیت سے آپ کلی کریں گے، آپ کے کلی کرنے کو بھی اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے، آپ کے کلی کرنے کے پانی کے ایک ایک خطرے کو اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے۔ ہم سمجھتے پانی کا خطرہ ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے، ہر کام اللہ کے یاد اور اللہ کے ذکر میں کرتا ہے۔ اور آپ ناک میں پانی جب چڑھاتے ہیں، سرکار نے دعا سکھایا، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اے اللہ، یہ ناک سے مجھے جہنم کی بدبو پر سنگھانا، جہنم کی بدبو میں سونگھنا نہیں چاہتا، اے اللہ جنت کی خوشبو اس ناک سے سونگھا۔ آپ اس نیت کے ساتھ ناک صاف کرو، اگر اللہ دعا قبول کر لیا جنت آپ کو مل گئی۔ اتنا چھوٹا معاملہ، خالی ناک صاف کرے جنت دے دیا اللہ، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم بھاگے دو۔ اور جب چہرہ ہم دھوتے ہیں، کیا دعا سکھایا سرکار نے؟ اللہم بجلس وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ، قیامت کے روز، اور قرآن میں ایسا فرماتا ہے قیامت کے روز کیا ہوگا جیسے معلوم، کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ اتنا خطرناک دن ہے، سورج ایک بار عشق پر آ کے ٹھہر جاتا، گرمیوں کا موسم ہے، سورج 50 فٹ اوپر ہے، رات کا ٹائم ہے، گرمی ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا پورا اندر، پورا گرمی ہو جاتے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، قیامت کے دن ایک بار اوپر آ کے ٹھہر جائے گا سورج، اور کیا کریں گے؟ سرکار فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ جو گنہگار ہوں گے ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور جو نیک بندے ہوں گے ان کے چہرے چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ اس عالم میں بھی، سورج کی گرمی میں بھی، جو نیک بندہ ہے اس کا چہرہ کالا نہیں پڑے گا، اس کا چہرہ تو اور چمکتا رہے گا، اور چمکتا رہے گا۔ اور جب وضو بناتے ہیں ہم، سرکار نے دعا سکھایا، دعا کرو، اے اللہ وہ قیامت کے دن جب تھوڑے چہرے کالے ہو جاتے، تھوڑے چہرے سفید ہو جاتے، اے اللہ میرا چہرہ چمکدار بنا دے، اس وقت میرا چہرہ چمکدار بنا دے۔ اس نیت سے آپ چہرہ دھو، اللہ آپ کے چہرہ دھونے کو قبول کر لیا، کل قیامت کے دن بچ جاتے نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ جب آپ سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں تو دعا کرو، کیا دعا؟ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، آپ غور کرو، کل قیامت کے دن جب نیک بندے آتے نا، اللہ کیا کرتا رہتے، ان کا پورا لکھا نا، گناہ
دن اللہ ہمارے ہاتھ میں دیتا کرتے بندے تو پڑھ رسول اللہ بھی وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے، بڑے بڑے نبیاں ٹھہرے ہوں گے، بڑے بڑے ولیاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، قیامت تک آنے والے پورے لوگ ٹھہرے ہوں گے۔ ہم اکیلے میں گناہ کر دیے، یہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھا، اللہ دیکھ لیا، لکھ دیا، کل قیامت کے دن بولے گا یہ کتاب پکڑ اور پڑھ۔ اب پورے لوگوں کے سامنے ہم پڑھیں گے میں نے فلاں وقت فلاں گناہ کرا تھا، فلاں وقت فلاں جو ہے اللہ کی نافرمانی کرا تھا، کتنی بے عزتی ہوگی آپ سمجھو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اگر کوئی نیک بندہ ہوگا اللہ کیا کریں گے، اس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دیں گے، بولیں گے بندے کے لیے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے، سمجھ جائے گا۔ اور جو گنہگار ہوگا اچھا سیدھے ہاتھ میں کتاب دیں تو انہیں کیا کرتا، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو بندے کو سیدھے ہاتھ میں کتاب دے دیے اتنا خوش ہوتا کرتے، پورے لوگوں کو بلاتا کرتے آؤ آؤ میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو، دیکھو کتنا اچھا عمل کرا میں، دیکھو کتنے نمازہ پڑھا، دیکھو کتنا ذکر کرا، سب کو بلاتا کرتے، بلا کے بولتا میں اس دن اللہ سے اچھی امید رکھا تھا، اللہ میرے کو معاف کرتا ہوا کہ سمجھا تھا، اللہ میرے کو صحیح میں معاف کر دیا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ کیا کرتا اس کو جنتوں کے دروازے کھول دیتا، جنت میں اس کو ڈال دیتا، اب وہ خوشی خوشی میں گھر میں ڈالتا۔ اور جو گنہگار ہے اس کے لیے کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ ہائے ہائے آپ قرآن پڑھو اور رونا شروع کر دیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے جس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دیے الٹے ہاتھ میں دے دیے وہ کہے گا اے کاش میرے کو کتاب نہیں ملتی تو اچھا تھا، اتنی غلیظ کتاب ہے، اتنے غلیظ عمل اس میں لکھے ہوئے ہیں، اتنے برے کام اس میں لکھے ہوئے ہیں، آج میری بے عزتی ہو رہی ہے، سب کے سامنے پڑھو بولتا ہے اللہ ارے آج میری کتاب نہیں ملتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں دنیا میں اللہ کے فرمانبرداری کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں دنیا کی محبت میں نہیں پڑتا اگر اللہ سے محبت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہاں تڑپیں گے کیا ہوگا، وہاں تڑپے تو اللہ کو بولتے کہتے اے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دینا، اللہ ایک بار بھیج دینا۔ اللہ بولتا کہتے کیا کرتا تھا دنیا میں جا کے، اے اللہ دنیا میں جا تو تیرا نیک بندہ بن گیا تھا، ایک بھی گناہ کرتا ہوں نیک بن گیا، اب میں دیکھ لیا ہاں جنت کو، دیکھ لیا دوزخ کو، اب سمجھ میں آ گیا اس کو، اب عقل آ گئی، اب بولتا ہے اے اللہ دنیا میں ایک بار بھیج دے، ایک بار بھیج دے۔ اللہ بولتا ہے جنت اور دوزخ کو دیکھنے کے بعد تو عبادت کرے وہ میرے کو پسند نہیں، جنت اور دوزخ کو دیکھے بغیر عبادت کر اس میں مزہ ہے، جنت کو بھی ہم نے دیکھے دوزخ کو بھی نہیں دیکھے، اللہ نے بول دیا ہم نے مان لیا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، نہیں دیکھے تو چیزوں پہ ایمان لانا، وہ ایمان والا، دیکھ کے ایمان لانے والے کو ایمان نہیں بولتے، دیکھ کے اگر کوئی ایمان لایا اس کو ایمان نہیں بولتے، بغیر دیکھے ایمان لانا اس کو ایمان بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بغیر دیکھے ایمان لا۔ اب جب وضو ہم بناتے تو کیا بولتے اے اللہ میری کتاب کل قیامت میں سیدھے ہاتھ میں دے دے، سیدھے ہاتھ میں دے دے، اور میرا حساب آسان حساب لے، کل قیامت میں حساب ہوتا نہ خطرناک، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ جب بایاں ہاتھ دھو رہا ہے اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا بوراء ظہری، اے اللہ بائیں ہاتھ میں رکھو دے، کتاب بائیں ہاتھ میں رکھو اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی رکھو، اے اللہ جب مساح کر رہے ہیں سرکار دعا سکھا دیے، اے لوگوں جب مساح کر رہے ہیں تو دعا کرو اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، دعا کرو اللہ سے کہ اے اللہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگا سایہ دینے کے لیے، سورج ایک بارش کے اوپر آ کے ٹھہرے گا، اے اللہ اس وقت میرے سر کو تیرے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ بات سمجھنا، وضو بنا رہے ہیں آپ، سرکار کیا کھلا دے رہے ہیں آپ کو، کیا سوچ کے وضو بناؤ بولے سرکار، اور آج ہم کیا سوچ کے بنا رہے وضو، نہیں دنیا کی باتیں کرتے رہتے، ارے انہیں کیا کرا کرتے، انہیں کیا کرا کرتے، وہ یہ وضو ہو گیا، کیا وضو کرے آپ، ہاتھ دھو لیے پاؤں دھو لیے وضو ختم، نہیں یارو یہ وضو نہیں ہوتا، یہ تو خالی دھو لیے آپ، چمکے کا آپ کے ہاتھا، سمجھتے تو اس وقت تھے جب آپ یہ نیت سے وضو بناتے، آپ کا خیال اللہ کی طرف ہونا تھا، آپ کا خیال اللہ کے رسول کی طرف ہونا تھا۔ کانوں کا مسا کر رہے ہیں آپ، سرکار دعا سکھا دیے، دعا کرو اے اللہ یہ کانوں سے بری باتیں نہ کو سنا، نہ
کو سننا. سمجھے آپ؟ وضو کرتے وقت یہ دعا سیکھو کرے. آج کیا کرتے ایئر فونس کانے میں رکھ لے کے گانے سن لیتے بیٹھتے نوجوان بچے. نہیں، دعا سکھا رہے سرکار. بری باتیں مت سنو گانے سن لیتے بیٹھے ہوئے. بری باتیں مت سنو گالیاں سن لیتے بیٹھے ہوئے. بری باتیں مت سنو سب دنیا کا کچرا سن لیتے بیٹھے ہوئے. ایسا وضو بنا کے کیا فائدہ؟ بات سمجھ میں آپ کو. اور جب گردن کا مسا کرتے ہیں سرکار نے دعا سکھایا اللہم اعتق رقبتی من النار. اے اللہ میرے اس گردن کو جہنم سے بچا دے مولا. جہنم میں مت ڈال مولا، مجھے جہنم سے بچا دے. جب سیدھا پاؤں دھوتے ہیں اللہ نے دعا سکھا دیا، اللہ کے رسول نے دعا سکھا دیا اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام. اے اللہ جب قیامت کے دن پل صراط میں چلو وہ تنازع کیسا راستہ ہے، وہ بال سے بھی باریک ہے. کیسا چلتے ہیں لوگ، کیسا چلتے ہیں؟ برج ہونا نا چلنے کے واسطے کم سے کم پاؤں کے اتنا تو ہونا، 2 فٹ تو ہونا، 2 قدم تو ہونا. اور اللہ کا بولتے ہیں بال سے باریک ہے، تلوار سے بھی تیز ہے. تم چلے گئے کٹے نیچے جہنم ہے، اوپر سے برج ہے. اس برج کو بولتے ہیں پل صراط. اردو ہے صراط عربی ہے، 2 کا معنی بھی برج ہے. آج 2 کو ملا دے کے پل صراط بولتے ہیں. حقیقت میں صراط بولتے اس کو عربی میں، اردو میں پل بولتے. کون سا پل ہے؟ بال سے باریک ہے، تلوار سے بھی تیز ہے. اگر پاؤں اگر کانپ گیا، اگر تھوڑا بیلنس بگڑ گیا، نیچے جہنم میں سیدھا جا کے گرے گا. کیا فائدہ؟ اور وضو جب ہم بناتے ہیں تو دعا سکھائے سرکار دعا کرو اے اللہ جب قیامت میں پل صراط پہ چلو بولتا نا میرے یہ قدم کو تو کنٹرول میں رکھ، تو سارے قدم رکھ. سمجھے آپ؟ میرے قدم کو ڈگمگانے مت دے، مجھے گرنے مت دے. اے اللہ تو مجھے بچا لے کل قیامت کے دن. اور جب پایا پاؤں دھوتے ہیں تو پھر دعا سکھایا سرکار نے دعا کروا اللہ سے. کیا دعا ہے؟ اے اللہ میں جو وضو بنایا ہوں اس سے کیا کر دوں؟ ایک تو میرا ذکر کی توفیق ہونا، اور دوسرا دنیا کے کاموں میں برکت ہونا، اور تیسرا تجارت لنتبور جو بھی میں تجارت کروں گا وہ تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہونا. آپ اس طرح وضو بنا کے کام کرو، اس کے بعد دیکھو کیسی برکت آئے گی. آج برکتیں نہیں آ رہے، کہیں کو نہیں آ رہے. ہم اچھے کر کے مرے تو نا ہم پورے غریب ہیں یہاں سے وہاں پہ ناپاک حالت میں ایسے اس میں کیسی برکت آتی ہے آپ کو؟ آپ وضو کے ساتھ رہیں گے آج سے انشاءاللہ، یہ وعدہ کر کے آپ یہاں سے اٹھو. ابھی تو وضو ہوا، نماز باقی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جب نماز میں ٹھہرتے ہیں سب سے پہلے کیا تصور کریں گے آپ؟ جا نماز پہ ٹھہر گیا میں اللہ کے واسطے 4 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ اکبر نہیں. سرکار سکھاتے ہیں کہ میاں جب تو آیا جا نماز میں کس کی بارگاہ میں آ رہا ہے؟ جس کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم کا بادشاہ، اس کی بارگاہ میں اکڑ کے مسجد میں آ رہا ہے. خبردار اکڑ کے مسجد میں نہیں آنا. مسجد میں آتے وقت بھی آپ آگے نہیں آنا، سیدھا پاؤں ڈال کے آنا. اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ تیرے رحمت کے دروازے کھول دے مولا. دعا کرتے کرتے آپ آئے رب کی بارگاہ میں، آگے مسجد میں آپ ادب سے ٹھہر گئے. ادب سے ٹھہر گئے، ٹھہر کے کیا بولتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو اس ذات کے چہرے کی طرف پھیرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا. اللہ کے چہرے کی طرف میرا چہرہ، اللہ سامنے ہے. یہ تصور کیا جا رہا، یہ خیال دیا جا رہا. عربی میں رٹ لیے، ہم سمجھے نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. سرکار سمجھ کے پڑھنے کا حکم دیے. کہتے ہیں جب ٹھہرے یہ تصور کرو اللہ کے سامنے تم ٹھہرے ہوئے ہو. اب دنیا کا خیال نہیں آنا، دنیا کی مصیبتیں نہیں، سو بازو رکھو اللہ کے سامنے آ کے ٹھہر گیا. ہمارے ابا جان اچھی مثال دیتے تھے. آج بندہ ایسا ہو گیا انہیں، ایک آدمی کے پاس طوطا تھا. ہمارے ابا ہمیشہ یہ مثال دیتے. ایک آدمی کے پاس طوطا تھا، وہ طوطا بات کرنے والا، باتیں سکھاتے نا طوطے کو، رکھ لیتا طوطا. کیا باتیں سکھایا اس کو؟ مٹو بیٹا پپی دو، سکھا دیا. طوطا رٹا دیا، مٹو بیٹا پپی دو. اب اس کو اٹھا کے کیا کرا، گھر کا جو گیٹ رہتا نا مین گیٹ، اس کے پاس وہ طوطے کو رکھ دیا، پنجرا طوطے کا. اب جو بھی گھر میں آتا یہ طوطا بولتا مٹو بیٹا پپی دو، مٹو بیٹا پپی دو. اب سننے والا بھی خوش، ارے واہ طوطا بات کرتا ہے. گھر والا بھی خوش، ارے واہ میرا طوطا بات کرتا ہے. دونوں بھی خوش ہے، دونوں بھی خوش ہے. اب ابا جان بولتے ہیں ہمارے، ایک بار کیا ہوا، اچانک بلی آ گئی. طوطے کے سامنے کون آئی؟ بلی آئی. جب بلی آئی اب طوطے کو سمجھ میں آ گیا موت ہے، آئے گی میرے کو مارے گی، کھا لے گی. اب جب موت سامنے آئی اب وہ رٹے سے بھول گیا.
جو رٹا تھا مٹو بیٹا پپی تو بھول گیا، ٹین 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 کرنے لگا، بلی آئی جھپٹا ماری کھالی چلے گئی، یہ گھر والا پریشان، اب تک تو بات کرتا تھا اب کیا ہوا بات نہیں کر رہا، جلدی جلدی جا کے دیکھا ٹین 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 بول دیا چلے گیا، زبان سے کچھ بول نہیں سکا۔ اب بیان فرماتے ہمارا حال بھی ایسی ہے، ہم بھی رٹ لیے طوطے کے جیسا، رٹ لیے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا حل روا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، پورا رٹ لیے، جب موت کا وقت آئے گا کلمہ اس وقت نصیب نہیں، کیوں؟ زبان سے رٹے، دل میں کچھ نہیں تھا، دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب موت سامنے آئی، موت کا فرشتہ سامنے آیا، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا موت کے وقت منہ سے بات نہیں کرتی، ایسا کرتے سکرات کا موت ہے، سکرات کا وقت بولتے ہم اس کو، سکرات کا وقت نہیں سننے کا، اس وقت موت کا فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے، اس کی زبان ہل نہیں رہی، کیوں؟ جس طرح وہ طوطے کو سامنے بلی دیکھا بھول گیا رٹے تو ٹے بول رہا، یہ بھی بھول گیا رٹے تو اب ٹے بول رہا، موت کا فرشتہ آیا روح نکال دیا، چلے گا ایک سیکنڈ میں، کلمہ بڑا نہیں بڑا اللہ نے بات سمجھ میں، اب بیان فرماتے ایسے ہم نہیں بننا، ہم وہ طوطے کے جیسا رٹنا نہیں، ہم جو بھی بولنے سمجھ کے بولنا، دل سے یقین کر کے بولنا، جب نماز میں ہم ٹھہرے یہ بولنا میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوں، دو عالم کے بادشاہ کے سامنے ٹھہرا ہوں، بات سمجھ میں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا دعا کرنا؟ ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر، ہاتھ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے ہاتھ اٹھانے کا؟ کبھی نہیں سوچے؟ آپ دیکھو اگر کوئی آگے بولا بھائی کوئی بھی پیسے ہے تو دیو، دعوت کانے ہیں میرے پاس، ہاتھ اٹھا رہا ہے بھائی، بولتے نا ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہاتھ اٹھانے کا مطلب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بتانا ہے۔ اللہ کے پاس جب ٹھہرے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں، حقیر ہوں، میں گندا بندہ ہوں، نہ نیکی ہے نہ اچھے عمل ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دیے اللہ اکبر، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہاتھ باندھ لیے، بادشاہ کے سامنے آپ ٹھہرے، ہاتھ باندھ کے سر جھکا دیا، تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں ٹھہرتے ایسا کر کے، اللہ کے سامنے ٹھہرے آپ، کیسا ٹھہرے گیا؟ ادب سے ٹھہرنا، ہاتھ باندھ کے جھک کے ٹھہرے آپ اللہ کے سامنے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جھکتے تھے، کتابوں میں آتا ہے سر مبارک سرکار کا ایسا نیچے ہوتا تھا، سرکار ایسا جیتا تھا کہ یہ ٹھہرے یا رکوع کرتے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ویسا ٹھہرتے تھے سرکار ایسا، اور آج ہم ایسا کر کے ٹھہرتے، کس کے سامنے ٹھہرے بابا؟ اللہ کے سامنے ٹھہرے آپ، تو آپ کے ٹھہرنے کا طریقہ کیسے ہونا؟ جتنا بڑا بادشاہ اتنی بڑی آپ کا ادب ہونا، جب آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے، ہاتھ باندھ لیے، سر کو جھکا کے کیا بول رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو پاک ہے۔ بادشاہ کے سامنے ٹھہر کے پہلے بادشاہ کو چڑھاتے، ہوتا نا ایسا بھی، کہیں گئے بادشاہ سے ملنے، پہلے کیا کرتے؟ وہ سیٹ کو چلے کے جھاڑ پر چڑھاتے پہلے، بعد میں کیا ہونا وہ بولتے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اے باس تو اچھا ہے، پہلے چڑھاتے اس کو، بعد میں بولتے میرے کو یہ ہونا دے، ایسی ہے نا، ایسی اللہ کو بھی کیا کرتے ہم؟ چڑھانا نہیں ہے، اللہ تو پہلے سے ہی بلند والا ہے، انہیں تو پہلے سے ہی سب سے بڑا ہے، اس کی جو شان ہے وہ بیان کرنا ہے، آ کے ٹھہر گئے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی برائی نہیں، پورے برائیاں تو میرے اندر ہے، میں سب سے برا ہوں۔ نمازی اپنے آپ کو کبھی اچھا نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا میں سب سے اچھا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، سب سے غلیظ ہے ہم سب سے بڑے گنہگار ہے، یہ سمجھ کے اللہ کے سامنے ہم ٹھہرنا، اللہ کے سامنے ٹھہرے، آپ لوگوں کے سامنے نہیں ٹھہرے، دو عالم کا بادشاہ آپ کے سامنے ہے، ٹھہرے، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو بہت بلند ہے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کا، پھر اس کے بعد ٹھہرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان سے حفاظت، پہلے شیطان سے بچنے کی دعا مانگ لیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ اب جو آگے بولنے والا ہوں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ میرے کو بولنے کی توفیق دے، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کون ہے انہیں؟ تمام عالمین کو پالنے والا، پوری دنیا کو پالنے والا، جب زبان سے بول رہے ہیں پوری دنیا کو انہیں پالتا، پھر ہم کو ٹینشن کیوں ہو رہا ہے رزق کا؟ کمانے کا ٹینشن کیوں ہو رہا ہے؟
ارے بھائی میں نے کمایا تو کیسا، میرے بیوی کیسے، میرے بچے کیسے، گزران کیسا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، پورے ٹینشن ہم لے کے بیٹھے. انہیں بول رہا ہے بندے میں پالتا ہوں، اور ہم بولتے نہیں میں پالتا ہوں. انہیں بولتا ہے میں پالتا ہوں، ہم بولتے نہیں میں پالتا ہوں. یہ کیا ہے؟ لڑ لے رہے ہم اللہ سے. کیا ہے یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کو عربی میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ شرک خفی ہے. یہ بھی ایک شرک ہے. کیا شرک؟ اللہ بولتا ہے میں پالتا ہوں، ہم بولتے نہیں میں پالتا ہوں. تو اللہ کی بات ہماری بات الگ الگ ہو گئی نا. یہ الگ الگ ہونے کو شرک بولتے، اور اللہ کی بات ہماری بات سیم ہو گئی تو اس کو توحید بولتے. اور کیا کرنا ہے؟ ہم ٹھہر گئے اے اللہ میں نہیں، تو پالتا ہے، پورے عالمین کو تو پالتا ہے، پوری دنیا کو پالتا ہے، مجھے پالنا کیا ہے، پوری دنیا کو تو پالتا ہے. جب اس یقین کے ساتھ آپ نماز پڑھیں یہ توحید ہے. اب ہم مسلمان ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کہاں ہے ہماری فکر؟ اس کے بعد ہم بول رہے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا. رحمان کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ رحمان بولتے کافروں پہ رحم کرنے والا، رحیم بولتے مسلمانوں پہ رحم کرنے والا. رحمان کافروں پہ اور عام مسلمانوں پہ، رحیم خاص مسلمان جو ہوتے ہیں نا اللہ کے، جو خاص اللہ والے ان پہ رحم کرنے والا. تو رحمان رحیم ایک تو کافروں پہ بھی رحم کرتا، دشمنوں پہ بھی، دوسرا دوستوں پہ بھی رحم کرتا. جب ہم الرحمن بولتے ہیں تصور یہ آنا اے اللہ کافروں پہ بھی رحم کرتا ہے، میں تو کم سے کم مسلمان تو ہوں، گنہگار ہوں صحیح بات ہے، نافرمان ہوں صحیح بات ہے، لیکن مسلمان تو ہوں، تیرے کو ماننے والا تو ہوں، تیرا دشمن تو نہیں ہوں. اے اللہ میرے اوپر بھی رحم کر دے، میرے اوپر بھی رحم کر دے. یہ تصور ہونا نماز پڑھتے وقت. پھر اس کے بعد بولے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ تو ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ وہ ہے. یہ تصور ہونا کل قیامت میں جب ہم ٹھہریں گے کون بچاتے آپ کو، ہمارے کو کون بچاتے؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم کرے تو بچیں گے. اور اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں مولا. ہم کہاں ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں ہیں. پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے. و ایاک نستعین، تیرے سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی دوسرے سے نہیں مانگتے. اب بول دیے اللہ سے تیرے سوا کسی دوسرے سے نہیں مانگتے، بول دیے. ہمارے ابا جان یہاں بھی اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسا بولتے ہیں کہ میاں نماز میں جب ہم ٹھہرے تو بولے ایاک نستعین، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، کسی سے نہیں مانگتے. جب نماز ختم ہو گئی تو بولے بھائی 100 روپے دیو. دوست کو کیا بولے 100 روپے دیو. نماز میں بولے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، اور نماز ختم ہوتے ہی بولے بھائی 100 روپے دیو. یہ ہماری کیسی نماز ہو گئی؟ یہ کون سی عبادت ہو گئی بھائی؟ نماز میں تو بولے دیر سے مانگتے، نماز ختم ہوئی تو دوسروں سے مانگ رہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم کو نمک کا ایک کنکر بھی ہونا ہے، کھانے میں نمک ڈالتے ہیں نا، نمک کا ایک کنکر، اتنی چھوٹی چیز وہ بھی ہونا ہے تو اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ اگر ہونا ہے، جوتے کا تسمہ ہونا سمجھ گیا، چپل پہنتے ہیں نا، چپل میں وہ ایک رہتا نا انگوٹھا اٹکانے کے واسطے، وہ اس کو تسمہ بولتے ہیں، وہ جوتا بنا ہوا رہتا نا اس سے. سرکار فرماتے ہیں اگر وہ بھی ہونا ہے تو اللہ سے مانگو. اتنی باتیں بھی اللہ سے مانگو. یہ نہ کو سمجھو یہ چھوٹی بات کہاں مانگنا جی، نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس سے مانگو، بڑی بڑی باتیں بھی اس سے مانگو. اللہ کیسے ضرورت کو پوری کرتا اس کے بعد دیکھو. پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیرا سیدھا راستے پہ چلا، تیرے سیدھے راستے کی ہدایت دے. سیدھا راستہ کہو جاؤ. سیدھا راستہ کس کو بولتے ہیں؟ آگے بولتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کرا، جن پر تو فضل کرا، جو تیرے اللہ والے ہیں ان کا راستہ چلا. کس پہ انعام کرا اللہ؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن میں بولتا نبیوں پہ انعام کرا اللہ، نبیوں کے راستے پہ چلا بول کے نماز میں دعا کرتے ہیں. ولیوں پہ اللہ انعام کرا، ولیوں کے راستے پہ چلا بول کے دعا کرتے ہیں. اب غور کرو آپ، نماز میں تو بولتے ولیوں کا راستہ چلا، نماز ختم کر کے بولتے ولیوں کے پاس نہیں جانا، شرک و بدعت ہے، مزارات پہ نہیں جانا، شرک و بدعت ہے. نماز میں بول رہے ولیوں کا راستہ ہونا، نماز ختم کر کے بول رہے ولیوں کا راستہ رکھو. یہ کون سا شرک ہو؟ یہ کون سی توحید ہے ہماری؟ نہیں، اللہ والوں کے پاس آپ جا رہے ہیں، نیت یہ لے کے جاؤ میں ان کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کو لینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اللہ والے ہیں. جس کے پاس پیسے رہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیسے والا. اور جس کے پاس اللہ ہے ان کو بولتے ہیں اللہ والے. یہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس ہم جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں. بات سمجھ لیں. اور اللہ قرآن میں ان کے راستے پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن لوگوں پہ تو غصہ ہو گیا ہمارے کو ان کا راستہ نہ کو، ڈرنا ہے اللہ سے، ڈرتے ڈرتے بولنا ہے، اے اللہ جو لوگوں پہ تو غصہ ہو گیا نا اے اللہ ہمارے کو وہ لوگوں کا راستہ رکھو، ولا الضالین جو بھٹک گئے اے اللہ ہمارے کو وہ راستہ رکھو، وہ راستہ ہمارے کو رکھو۔ یہ ڈرتے ڈرتے نماز پڑھنا ہے، یہ تصور سے نماز پڑھنا ہے، یہ سمجھنا انہیں سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ اچھا اب آپ کو کمال کی بات بتاتا ہوں، حدیث سرکار فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ ہم سنے کبھی نہیں سنے، جواب کبھی نہیں سنے نا اللہ کا، نہیں سن سکتے ہم، لیکن حدیث میں ہے اللہ جواب دیتا کہتے ہم بول رہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرشتوں کو بلاتا کہتے عرش پہ اور بلا کے بولتا کہتے حمیدنی عبدی، دیکھو دیکھو اے فرشتوں آج میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، انہیں بھی خوش ہوتا ہے، سینہ ذرا پھٹا لینا بولتے نا اس کو ہم ہماری زبان میں، سینہ پھٹا لیتا ہے، بولتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ ہم بولے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحم کرنے والا، اللہ بولتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ رحم کرنے والا بولتا ہے مجھے، دیکھو دیکھو میرا بندہ کتنا پیار سے پکارتا ہے مجھے، انہیں بھی خوش ہوتا ہے وہاں پہ۔ کب جب ہمارا تصور یہ ہونا نماز میں، ہم اس کا خیال ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہم ٹھہر گئے نماز میں۔ ہمارے ابا جان اچھی مثال دیتے کہ اگر وضو بناتے ہم، وضو خانے میں گھڑی چھوڑ گئی ہماری، 1000 روپے کی گھڑی ہے، وضو خانے میں چھوڑ دیے، آ کے نماز میں ٹھہر گئے، اب پورے نماز میں گھڑی گھومتے رہتی، ارے بھائی گھڑی چھوڑ دیا، میں گھڑی چھوڑ دیا، کون تو لے کو چلے گا تو پیسہ، کون تو لے کو چلے گا تو پیسہ۔ اب امام صاحب ایک لمبا سورہ پڑھا دیے سمجھو، کیا جی اتنا لمبا سورہ پڑھاتے ہیں، خود اللہ حفظ پڑھائے تو اچھا رہتا، گھڑی چل جاتی وہاں پہ، نہیں یہ ہماری کیسی نماز، پوری دنیا کا خیال نماز میں بھرا ہوا ہے، اور اللہ ان خیالوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھو بولتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بندے نماز پڑھا تو میرے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ، اس کو یاد ہی نہیں کر رہے تو کہیں کی نماز رٹے سب پڑھ لیے، مٹو بیٹا پپی دو جیسا وہ طوطا رٹ لیا، ہم بھی رٹ لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہاں ہے دل سے یقین نہیں ہے، یہ یقین کرنا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اس کو سن رہا ہے، کہاں ہے اللہ میرے سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ جب رکوع کرے جس طرح بادشاہ ہے اس سے بات کرنے جھک جاتے نا، ایسا جھک جاتے نا، اس کے کان میں کچھ بولنے کے لیے، انہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا رہتا، اس کے سامنے کچھ بولنے کے لیے جھک جاتے، ویسا ہم بھی جھک رہے ہیں، جھک کے بولتے سبحان ربی العظیم، اے میرے رب تو بڑا پاک ہے، تیری تعریف بڑی اعلیٰ ہے، تو بڑا پاک رب ہے، سمجھے آپ؟ پھر ٹھہرے سمع اللہ لمن حمدہ، امام صاحب بولتے اللہ سے جو تعریف کرے تم اتنی بڑی اللہ کی، اللہ سن لیا وہ تعریف کو، سن لیا اللہ تعریف کو، اب اللہ جب تعریف سن لیا، ہماری تعریف اللہ سن لیا، اب خوشی میں بولتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے تعریف سن لیا تو، ہماری تعریف سن لیا، ہم گنہگاروں کی عبادت سن لیا، اب خوشی میں آ کے سجدے میں چلے گئے، اس کے پاؤں پہ گر گئے۔ سرکار فرماتے ہیں سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اب اللہ کے قدمہ وہ تو اس کو پاؤں ہے نا کو سمجھو، انہیں پاؤں سے پاک ہے، انہیں جسم سے پاک ہے، اس کو ہماری طرح جسم نہیں، ہماری طرح کچھ نہیں ہے اس کو، وہ اپنی شان کے مطابق جیسا بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے قدموں میں وہ سجدہ کرتا ہے، یہ یقین ہونا میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، سر زمین پہ نہیں، سر اللہ کے قدموں میں ہے، سر کہاں ہے؟ اللہ کے قدموں میں ہے، یہ یقین کے ساتھ جب ہم سجدہ کریں گے ہمارا سجدہ قبول ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، ارے سجدہ کر رہا دیوانے دل میں پورے دنیا کے خیالات بھرنے کے آیا، ایسا سجدہ کرے تو کیا ملتا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا ملتا؟ جب سجدہ کرے یہ سمجھ کے کرو میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح 4 رکعت ہو گئی، اب پورا تفصیل سے بولنے ٹائم نہیں ہے، قاعدے میں بیٹھ گئے، قاعدے میں بیٹھ کے بول رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، خالی اللہ کی تعریف ہو رہی، اے اللہ پورے تحفے تیرے واسطے، پوری تعریفیں تیرے واسطے، پوری ہر چیز حمد و ثنا تیرے واسطے، اب پوری اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا وہ کرتے ہیں، سلوک ہو گیا، اس کے بعد کیا بولتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اب وہاں پر نماز میں نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی کو بولتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ تو سامنے ہے ہی ہے، نبی بھی تمہارے ذہن میں آ جانا اور بولنا اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اے کس کو بولتے؟ جو سامنے ہے اس کو اے بول کے بلاتے ہیں نا، سامنے نہیں ہے تو اے بول کے نہیں بولتے، اگر کوئی سامنے ہے اے بچے ادھر دیکھ بولتے نا، سامنے نہیں ہے تو اے بول کے نہیں بولتے۔ اور اللہ کیا سکھا رہا ہے؟ نبی کا جب سلام بھیجو ایھا النبی، اے نبی السلام علیکم، اے نبی بولو ہوتا ہے، اے نبی کا مطلب کیا ہے؟
یہ تصور رکھو انہوں بھی تمہاری نماز کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو اللہ بھی دیکھ رہا, دوسری طرف رسول بھی دیکھ رہے ہیں. ان دونوں کو دکھاتے ہوئے تم نماز پڑھو, اس کے بعد دیکھو کیسی نماز. اب اتنا سوچ اللہ کی تعریف کرے نا. اب اصل مقصد کیا ہے؟ کئی کو کرے یہ تعریف, کئی کو کرے یہ تعریف. ایک ہی دعا مانگنا ہے. کیا دعا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہمارے کو سلامتی سے رکھ, مصیبتوں سے بچا, آفتوں سے بچا, فتنوں سے بچا, سلامتی کے ساتھ رکھ. بس میں اتنی بڑی تعریف کرے آپ. اور مانگ کب رہے ہیں؟ اللہ کے قدموں میں بیٹھ گئے, بیٹھ کے مانگ رہے السلام علینا, اے اللہ ہمارے اوپر سلام ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, خالی ہمارے اوپر نہیں, تیرے جتنے بھی نیک بندے, جتنے بھی تیرے ولی آئے سب پہ سلام ہو. بات سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں سرکار پہ, پھر اس کے بعد اور ایک بار درود پڑھتے ہیں, اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی, دعائے معصورہ پڑھتے ہیں نا. اے اللہ میں میرے اوپر بہت ظلم کر لیا. کیا ظلم کرا؟ گناہ کرا نا, گناہ کر کے آیا, اپنے اوپر ظلم کر رہا, کل قیامت کے دن جہنم میں جاتا. اب وہ تصور سے بول رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ بہت ظلم کر لیا, بہت ظلم کر لیا. ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی بھی معاف نہیں کرتے. اے اللہ معاف کر لینا, معاف کر لینا. یہ محبت سے, یہ شفقت سے, یہ اللہ کے خیال سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اس نماز کو قبول کرتا ہے. اور کیا فرماتے ہیں سرکار؟ الصلاۃ معراج المؤمنین, ایمان والوں کی معراج نماز میں ہے. جو سرکار معراج میں گئے, اللہ کا دیدار کیے, ایمان والا اللہ کو کیسے دیکھے؟ فرمایا اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے, یہ سمجھو کہ اللہ تو تمہارے کو دیکھ رہا. جب ٹھہرے اللہ میرے سامنے ہے, رکوع کرے اللہ میرے سامنے ہے, سجدہ کرے اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں. یہ تصور سے نماز پڑھو, تمہاری نماز معراج بن گئی. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, اب تمہاری نماز معراج ہے. خالی دو سجدے مان لینے کا نام نماز نہیں, ٹھہرنے رکوع کرنے کا نام نماز نہیں. اصل نماز یہ ہے. سرکار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ, عبادت ایسی کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس کو دیکھتے دیکھتے کرنا. ارے یہ سامنے ہے بھائی, یہ دیکھتے دیکھتے کرنا. فرمایا فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک, اگر تو اس کو دیکھ نہیں سکتا کم سے کم یہ یقین کر لے انہیں تو تیرے کو دیکھ رہا. دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ انہیں تو دیکھ رہا نا. یہ یقین کے ساتھ نماز پڑھو. جب سلام پھیر لیے فقیروں کا جیسا ہاتھ اٹھائے, فقیر جیسا مانگتے نا ایونڈی ایونڈی, ہم بھی ہاتھ اٹھا لیے, اے اللہ دے دے مولانا, دے دے مولانا. بھائی جو مانگے اللہ فرماتا ہے فرض نماز ایسی نماز ہے, دعا فرض نماز کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ تو آفر انلمیٹڈ چل رہا ہے. آج کی رات خصوصی رات ہے, آج کی رات اسپیشل رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود پہلے آسمان پہ آ گیا اور صبح تک آواز دے رہا ہے مانگو 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 مانگو. جب اس عقیدے سے کوئی مانگتا ہے, اس خیال سے کوئی مانگتا ہے, اللہ بھی اس کو دیتا ہے. اور کیسے دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر ایمان والا بندہ اگر کہے اے اللہ یہ پہاڑ کو یہاں سے اٹھا دے, اللہ اس کی دعا قبول کرے گا, پہاڑ کو اٹھا کے بازو توڑ دے گا. ایمان والے کی دعا میں وہ طاقت ہے, ایمان والے کی دعا میں وہ کمال ہے. آج کیا ہوا, ہم اتنا دعا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی. ہم یقین نہیں ہے نا, یقین نہیں ہے نا. یہ اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے, ایمان کے ساتھ دعا کریں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان والا اگر پہاڑ کو ہٹا ہوا دے اللہ پہاڑ کو اٹھا کے بازو توڑ دے گا. بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ والے کر کے بتائے نا کرامات. ہم بولتے نا انہوں یہ کرے, انہوں یہ کرے, غریب نواز سرکار ایسا کرے, غوث اعظم سرکار ویسا کرے. کرامات بتاتے نا. یہ کرامات کیا ہے؟ وہ اللہ والے جب دعا کرتے ہیں اللہ پہ یقین اور بھروسہ کر کے اللہ پھر دنیا کو ان کے لیے بدل دیتا ہے. بات سمجھ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ایمان والے کی دعا کا پاور دیکھو آپ, جتنا زیادہ یقین اللہ پہ ہوگا اللہ اس دعا کا اتنا بڑا بدلا دے گا. چاند دو ٹکڑے کرو بولے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. رسول بولے سورج کو پلٹا دے اے اللہ, سورج پلٹ کے آ گیا. ایمان والے کی دعا کا یہ پاور ہے. ہمارے پاس پاور ہے. کیا پاور؟ دعا ہمارے پاس ہے. ہم کو اللہ سے مانگنا ہے گڑ گڑا کے, فقیروں کے جیسا. اکڑ کے نہیں مانگو اللہ دے دے اللہ دے دے, نہیں. اکڑنا نہیں, عاجز ہو جانا اللہ کے سامنے. عبادت کس کو بولتے معلوم آپ کو؟ عبادت عربی ورڈ ہے, جس کو آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرو کیا معنی ہے عبادت کا؟ عاجزی, فقیری, ذلت, رسوائی. اللہ کے سامنے ذلیل ہو گئے, غلام ہو گئے, ذلیل ہو گئے. اس ذلت کو بولتے عبادت. آج ہم کہاں ہیں؟ اکڑ کے ٹھہر رہے, اس کو ذلیل ہونا نہیں بولتے.
بات سمجھ میں آپ کو؟ آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آخری بات ہے، فائنل ہے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، دیر ہو گئی معافی چاہتا ہوں۔ آخری بات ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے، رو رہا ہے، دعا میں رو رہا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے آنسو کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اب اللہ کو ہاتھ بولو، ہاتھ مت سمجھو آپ، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، وہ کیسا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں اللہ لیتا ہے اس آنسو کو، ایک معمولی پانی کا خطرہ اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب فرشتوں کو بلایا، اے فرشتوں اتراؤ اتراؤ، میرے پاس قیمتی چیز ہے، دیکھتے ہم بھی بولتے ہیں نا، کچھ بھی مہنگی چیز لاتے سب کو بلاتے ہیں نا، دیکھو دیکھو میرے پاس فون ہے، میرے پاس فون ہے، سب کو دکھا۔ اللہ بھی سب کو بلا رہا ہے، دیکھو 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 میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ سب آ کے دیکھے کیا ہے، پانی کا خطرہ۔ بولے اللہ یہ کیا ہے؟ بولے اے فرشتوں تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ میرے بندے کا آنسو ہے، میرے واسطے رویا ہے۔ محبت دیکھو اللہ کی یارو، میرے واسطے رویا ہے بندہ۔ اب یہ ایک آنسو کے بدلے میں کیا دینا؟ فرشتوں کو پوچھ رہا ہے کیا دینا؟ فرشتے بول رہے ہیں اے اللہ ایک کام کر، ایک آنسو ہے نا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ایک کام کر اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ بولے اللہ بولتا ہے ارے اس میں گناہ تو بڑے کم ہے، یہ آنسو بڑا ہے، اس کی قیمت بڑی ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، یہ ڈائمنڈ ہے میرے پاس۔ گناہ معاف کرنا یہ چھوٹا کام ہے، کچھ اور بولو کیا کرنا۔ فرشتے بولتے ہیں اے اللہ ایک کام کر، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اس کی نیکیوں میں اور جو ہے زیادہ کر دے۔ اللہ بولتا ہے نیکیوں کو بڑھانا یہ تو کم ہے، یہ آنسو بڑا ہے۔ کیا کرا بھائی نے؟ خالی ایک بار رویا، اور اللہ کو کتنا پسند ہے سوچو آپ۔ فرشتے بولتے ہیں اے اللہ ایک کام کر، وہ ایک آنسو کے بدلے میں جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ اللہ بولتا ہے جہنم سے بچانا تو کم ہے، یہ آنسو بڑا ہے، یہ آنسو بڑا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایک کام کر، جنت دے دے، ایک آنسو کے بدلے جنت دے دے۔ اللہ کہتا ہے جنت دینا تو چھوٹا کام ہے، یہ آنسو بڑا ہے، اس کی قیمت تم نہیں لگا سکتے۔ فرشتے بولتے ہیں اللہ معمولی پانی کا خطرہ ہے، آنسو ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں اے فرشتو، یہ آنسو میرے بندے کا میری یاد میں میرے ڈر میں اپنی آنکھ سے نکالا ہے۔ اب اس آنسو کے بدلے میں نمبر 1 اس کے گناہ معاف، نمبر 2 اس کی نیکیوں میں اضافہ، نمبر 3 جنت دے دیا، نمبر 4 دوزخ سے بچا لیا، اور سب سے بڑی بات میں خود اس بندے سے راضی ہو گیا۔ آج کے بعد اس بندے پہ میں کبھی غصہ نہیں کروں گا، آج کے بعد اس بندے پہ کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا، میں اس سے خوش ہو گیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ ایک آنسو کے بدلے میں انہیں راضی ہو رہا ہے، اور ہم اتنے کنجوس ہیں، وہ ایک آنسو بھی بہانا ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم بولتے میں رونا، میں بڑا آدمی جی، میں نہیں کو رونا جی۔ اللہ کے سامنے تم بڑے نہیں ہیں بابا۔ اللہ اکبر جب ہم بولتے ہیں انہیں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا انہیں ہے۔ جب اس کے سامنے آئے گڑ گڑانا، چھوٹا بچہ جیسا روتا ویسا رونا اللہ کے سامنے، اللہ کو وہ بندے کا رونا بڑا پسند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی کر رہا ہے، اے عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام معلوم آپ کو اللہ کے نبی بہت بڑے، ان کو بول رہا ہے اے عیسیٰ مجھے کچھ تحفہ دیو، مجھے کچھ تحفہ دو، حبلی حبلی مجھے کچھ تحفہ دیو۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ تیرے کو کیا تحفہ دینا، تیرے کو میں تحفہ دینا، تو دنیا کا بادشاہ، تو عالم کا بادشاہ، ہر چیز ہے تیرے پاس، میں کیا دینا تیرے کو؟ اللہ بولتا ہے اے عیسیٰ میرے پاس ہر چیز ہے، لیکن میرے پاس آنسو نہیں ہے، اگر کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو تمہاری آنکھ کا آنسو تحفے میں دیو۔ اللہ کو یہ آنسو بڑا پسند ہے۔ آج کی رات یہ اچھی رات ہے، اللہ مانگنے کو جب ہم سے مانگ رہا ہے، ہم روتے روتے دعا کرنا، رونا نہیں آ رہا کم سے کم ایکٹنگ تو کر لینا، ایکٹنگ تو کرنا رونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے۔ آخری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جب بیچا جا رہا تھا، معلوم آپ کو واقعہ یوسف علیہ السلام کا لمبا چوڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا، پورے بڑے بڑے امیرہ اس زمانے کے لینڈ میں ٹھہرے ہوئے ان کو خریدنے کے واسطے، پرانے زمانے میں خریدتے تھے لوگوں کو، غلاموں کو خریدتے تھے پیسے دے کے، لینڈ میں ٹھہرے ہوئے بڑے بڑے امیرہ، کیا بولتا ہوں 1 لاکھ میں ان کو 2 لاکھ 3 لاکھ ان کی قیمت بڑھتے جاتی ہے، ریٹ بڑھتے جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیرہ رستے میں کھڑے ہوئے یوسف کو خریدنے، اتنا خوبصورت بچہ ہے ان کو خریدنا ہے۔ اب وہ لائن میں ایک بڈھی، ایک ضعیف، ایک کمزور غریب عورت ٹھہری ہوئی ہے۔ لوگ آ کے بولے ارے ہولی بڑے بڑے امیرہ لائن میں ٹھہرے ہوئے، تیری کیا اوقات ہے، تیرے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے، تو کیا خریدتی یوسف کو، تو کیا خریدتی اس کو؟ اب وہ بڈھی بولتی ہے ارے دیوانو میں خریدنے نہیں آئی،
میں خریدنے نہیں آئی، میں صرف اس لیے آئی کہ جب یوسف کے خریداروں کو گنا جائے، کون کون خریدنے آئے اس کو، جب وہ لسٹ نکالی جائے اس میں میرا بھی نام آ جائے، میرا بھی نام آ جائے، اور لوگ کہے کہ یہ بڈھی بھی آئی تھی ایک نبی کو خریدنے، بس اسی کی وجہ سے میری بھی مغفرت ہو جائے۔ آپ سوچو، ہم بھی اسی طرح بڈھی کے جیسا ہے، ہمارے کو رونے نہیں آتا، اللہ کی لینڈ میں ٹھہر کے مانگنے نہیں آتا، وہ بڈھی کے جیسا جا کے ٹھہر جاؤ، ایک رونے کی ایکٹنگ تو کر لو۔ جب اللہ بولے گا تو کیا کرا، ہم بولیں گے اللہ کچھ نہیں کرا، وہ لائن میں تو ٹھہرا تھا نا، وہ لائن میں تو ٹھہرا تھا نا، تم سے مانگا نہیں، جیسا مانگنا تھا ویسا پوچھا نہیں، جیسی عبادت کرنا تھا ویسا کرا نہیں، لائن میں تو ٹھہرا نا۔ اے اللہ وہ لائن میں ٹھہرنے کی برکت سے معاف کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں بات نکلتے جاتی ہے، ایک آخری بات یہ فائنل ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، 90 پر 9 مرڈر کرا، 90 پر 9 قتل کرا۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا، ارے اللہ معاف کرتا کہ نہیں کی، معاف کرتا کہ نہیں کی، میں اتنے گناہ کر دیا، اب معاف کرنا ہو تو کیسا؟ ایک عالم صاحب کے پاس گیا، جا کے بولا عالم صاحب 90 پر 9 مرڈر کر دیا، اب اللہ معاف کرتا کیا؟ والد صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے بولے بے شرم، شرم نہیں آئی تیرے کو، 90 پر 9 قتل کر دیا، اب آ کے معافی مانگتا، چل نکل، اللہ معاف نہیں کرتا تیرے کو۔ اب ایسا بولے اس کو غصہ آ گیا، انہیں بولا کیسا بھی معاف نہیں کرتا نا، بولے نہیں کرتا، بولے 90 پر 9 مرڈر کر دیے، ایک اور کرے تو کیا ہوتا؟ وہ عالم کو بھی مار دیا، سنسری پوری ہو گئی، 100 قتل کر دیا، دل میں تڑپ تھی، توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ ایک دوسرے عالم گن گیا، جا کے بولا دیکھ، ایک عالم گن گیا تھا، انہیں بولا معاف نہیں کرتے، اللہ بولا، اس کو بھی مار دیا، اب تو بول، تلوار نکال کے بول دیا، اب تو اگر نہیں بولا تو تیرے کو بھی ہے۔ اب وہ عالم صاحب سمجھ گئے، انہوں بڑے ہوشیار تھے، انہوں بولے انہیں ذرا خطرناک دکھ رہا، انہوں بولے دیکھ بھائی، وہ بازو کی جو بستی ہے، وہ بستی میں اللہ کے ایک ولی ہے، اللہ کے ایک نیک بندہ ہے، ان کے پاس جا، ان سے دعا کرا، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیتا۔ اب یہ بندہ اتنا خوش ہو گیا کہ میں 100 قتل کرے تو بھی اللہ معاف کرتا کیا؟ اب وہ خوشی میں جا رہا ہے، وہ ولی کے بستی میں جا رہا ہے، رستے میں موت آ گئی، مر گیا رستے میں، ابھی گیا نہیں، رستے میں مر گیا۔ ادھر سے آئے جہنم کے فرشتے، ادھر سے آئے جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے بول رہے اس کو جہنم میں ڈالتے ہم، کئی کو 100 قتل کرا، جنت کے فرشتے بول رہے نہیں جنت میں ڈالتے، کئی کو مرتے وقت توبہ کا خیال آیا، یہ فرشتے بولے توبہ کا خیال آیا نا، توبہ کرا نہیں نا، کرے تو جب جنت میں ڈالتے، اب کرا نہیں نا، جہنم میں ڈالو۔ اب یہ دونوں لڑ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھو کئی کو لڑ لیتے ہیں، دیکھو تیسرا فرشتہ آیا، آ کے بولا کئی کو لڑ لیتے ہیں تم دونوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں، کئی کو لڑ لیتے ہیں تم دونوں۔ جنت والا فرشتہ بولتا ہے یہ بندہ مرتے وقت توبہ کا خیال کرا تھا، دوزخ والا بولتا ہے توبہ کا خیال کرا، توبہ تو نہیں کرا، اب اس کو جہنم میں ڈالیں گے، دونوں لڑ لے رہے ہیں۔ اب وہ تیسرا فرشتہ بولتا ہے دیکھو ایک کام کرو، لڑو مت، زمین کو ناپ کے دیکھو، زمین کو ماپ کے دیکھو، اگر یہ بندہ اس کے محلے کے قریب ہے، جہاں پہ یہ گناہ کرانا 100 قتل کرانا، اگر اس کے محلے کے قریب ہے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، اگر یہ بندہ اس ولی کے محلے کے قریب ہے، زمین کو ناپو، اگر اس کے قریب ہے جنت میں ڈال دو۔ اور کتاب میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے محلے کے قریب تھا، جہاں گناہ کر رہا تھا وہاں کے قریب تھا، تو انصاف تو یہ ہونا کہ جہنم میں ڈالنا تھا، لیکن جب زمین کو ناپے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے دیا اے زمین یہ بندے کو اپنے محلے سے دور کر دے، اس ولی کے محلے سے قریب کر دے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، جب زمین کو ناپے اس کے محلے سے دور ہے، اللہ کے ولی کے محلے سے قریب ہے، اب وہ فرشتہ بولتا ہے اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دو، اب اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیے۔ رسول اللہ یہ حدیث سناتے سناتے مسکراتے ہیں، مسکراتے ہیں سرکار، ہنستے ہیں، ہنس کے بولتے ہیں کیا بندہ تھا دیکھو، اور اللہ کا کرم بھی کیا ہے دیکھو، انہیں معافی مانگنے آیا اللہ کیسا معاف کرا دیکھو۔ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحم کرتا ہے، ہم اتنے کنجوس کئی کو ہو گئے، اس سے کئی کو نہیں مانگتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کو اس سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری بھی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بولنے میں سننے میں
اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اس کو معاف فرما۔ اے اللہ آج کے مقدس رات میں بھی مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، گڑ گڑاتے ہیں مولا، جس طرح توبہ کرنا ہے اس طرح تو ہم کو نہیں آتا مولا، لیکن مولا تیرے اولیاء کے صدقے میں مولا، رسول اللہ کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔